پہلے آیت میں پڑھوں گا یوحنا کی انجیل کے 3 باب کے اندر سے، تیسرے باب کی 18ویں آیت ہے۔ غور سے سن لیں تو بڑی اچھی بات، لیکن اگر کتاب کھول کے دیکھ لیں تو اس سے بھی اچھی بات ہے، اور پھر اگر اسے ہائی لائٹ کر لیں تو پھر اس سے بھی اچھی بات۔ 18ویں آیت ہے، جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہوتا اردو فریز ہے، فکرہ ہے۔ میرے نزدیک یہ درست نہیں ہوتا۔ ادبیت کے اعتبار سے بڑی گہرائی رکھتے ہیں، اور میں چونکہ یہاں ادب سکھانے کے لیے تو نہیں بیٹھا، پر میرا استاد جو ہے وہ پتہ نہیں کیسی بات سے سکھاتا رہتا ہے۔ روح القدس میرا استاد، میں آپ کو بتا دوں، اگر ملاقات کرنی ہو تو اس سے ملاقات کیجئے، سیکھنا ہو تو اس سے سیکھیے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ بہتر سکھاتا ہے انسانوں سے۔ نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا۔ کب سے؟ پہلے سے ہو گیا ہوا ہے۔ وہ پیدا نہیں ہوا تھا، اس پر ہو چکا تھا۔ کب ہوا؟ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تھا، مر گئے تھے، باغ عدن سے نکال دیا تھا ان کو، خدا کی حضوری سے نکال دیا، زندگی کے درخت کی راہ بند کر دی، شعلہ زن تلوار لگ گئی وہاں پر پہرے دار۔ انسان ہے اپنی باتوں میں بڑی خوش فہمیوں میں پڑا ہوا ہے جی میں بہت کچھ، ارے تیرے اوپر سزا کا حکم شروع سے ہو گیا ہوا ہے۔ اولادیں پیدا کرتا جا، ان پر بھی سزا کا حکم ہے، پر سزا سے بچنے کا ایک ہی طریقہ یہاں پر بتایا جا چکا ہے۔ اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا ہی نہیں ہے، اگر وہ ایمان لاتا ہے تو۔ ایمان کے اندر یہ ساری باتیں ختم ہو گئی، تو دنیا سزا کے نیچے ہے۔ اچھے سے اچھا انسان، اعلیٰ سے اعلیٰ کردار کا مالک، خدا پرست کچھ بھی ہو، پر اگر مسیح ساتھ نہیں تو اس پر سزا کا حکم قائم ہے، ہو چکا، قائم ہے، وہ کوئی مٹا نہیں ہے اگر ایمان نہیں رکھتا۔ اسی سے واسطہ رکھتے ہوئے اور اپنے گیت سے بھی واسطہ رکھتے ہوئے ایک اور آیت میں پڑھنے لگا ہوں۔ پہلا کرنتھیوں آخری باب 16واں ہے اس کا، اور آیت نمبر 22 پڑھ رہا ہوں۔ پہلے میں نے پڑھا نا، جو اس پر ایمان لاتا ہے، رکھتا ہے، 18ویں آیت میں نے پڑھی ہے یوحنا 3 باب کی، اور اب میں جو آیت 22 پڑھ رہا ہوں 16 باب میں سے، پہلے کرنتھیوں میں سے۔ یہ تو
فیصلہ کن بات ہے، کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں اس میں، کوئی دوسرا جملہ بنایا ہی نہیں جا سکتا اس دنیا میں۔ حتمی بات، فائنل سٹیٹمنٹ یہ ہے، جو کوئی خداوند کو عزیز نہیں رکھتا، پڑھو جی کیا لکھا ہے، سزا کا حکم ہو چکا، ملعون۔ خبردار اگر کسی نے مجھے گالی دی، مجھے لعنتی کہا، میں کو لعنتی ہوں، میں تو پادری ہوں، میں تو ڈاکٹر ہوں، میں تو عظیم انسان ہوں، معزز آدمی ہوں۔ بائبل کا کیا فیصلہ ہے؟ یہ ملعون ہے۔ خداوند کو اگلا صاحب بولے، خداوند کو عزیز، لفظ عزیز ہے، عزیز نہیں رکھتا۔ میری طرف انگلی کرے پھر اپنی طرف انگلی لے جائیں، گھماتے گھماتے۔ یہ عزیز کیا ہوتا ہے؟ کون ہے؟ کون عزیز رکھتا ہے؟ کتنا عزیز رکھتے ہیں؟ عزیز کہتے کس کو ہیں؟ کوئی محبت کی ڈوریاں بندھی ہوئی ہوتی ہیں کسی کے ساتھ۔ عزیز میں میرا خیال میں یہ لفظ ہے کو محبت کا محبت، جذبات، پیار، مل بیٹھنا، گفتگو کرنا، ایک دوسرے کو گلے لگانا، بغل گیر ہونا، منہ چومنا، یہ عزیز کے معنوں میں آتا ہے۔ دینا لینا، تحفے تحائف، گھر آنا جانا، یہ عزیز کے لفظ میں معنی ہیں، یہی معنی ہے عزیز کے۔ میں نے غلط معنی تو نہیں بتائے؟ ارے یہ پیچھے بیٹھی جو بیٹیاں ہیں بتا دیں مجھے۔ ہاں جی، عزیز کے لفظ میں کیا کیا کچھ پایا جاتا ہے۔ اور اگر یہ عزیزیت اگر یہ نہیں ہے، عزیز رکھنا اگر یہ نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ لعنت، ملعون۔ اپنی بائبلوں میں اس کو یہاں سے کاٹ کے ذرا ہلکا سا لفظ لگاؤ یہاں۔ ملعون کا لفظ یار بڑا سخت ہے، میں تو کانپتا ہوں، حقیقت میں کانپ رہا ہوں کہ کوئی ایک آدمی ملعون کہلائے، ایک مسیحی ملعون کہلائے، ایک ایماندار ملعون کہلائے۔ خدا کو پیار کرتا ہوں میں، ملعون کہلاتا ہوں، ایماندار ہوں، ملعون ہوں۔ ارے کانپ جاؤ، بھی رہو۔ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم تو بس ایسے ہی ہیں، ٹھیک ٹھاک ہے، پیار پیور کوئی نہیں خداوند سے، نہ کیونکہ ملاقاتیں تو ہم کرتے ہی نہیں، دعا ہی چھوڑ دی ہوئی ہے، دعا ہی چھوڑ دی ہوئی ہے، کبھی ایک کمرے میں بیٹھے ہی نہیں۔ دعائے اربانی میں لکھا نا ایک کوٹھڑی ہے، وہاں پر وہ ہوتا ہے، تم بلاتے ہو اور وہاں پر وہ ہوتا ہے۔ کوٹھڑی کوئی نہیں دعا والی۔ پتہ نہیں ہمارے پیار کا معیار کتنا ہے، کتنے پرسنٹ ہے، لیکن وہ تو پہلے ہی کسی محبت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔
اس کا اشارہ تو عظیم محبت کی طرف ہے. میں اور میرا باپ اسے عزیز، وہ تو آپ ہی تم کو عزیز رکھتا ہے. تمہارے پاس آؤں گا، باپ بھی آئے گا، بیٹا بھی آئے گا، اکٹھے مل کر کھانا پینا. یہ ہے ایک دوسرے کو عزیز رکھنا، اکٹھے مل کر کھانا پینا. اعلیٰ سے اعلیٰ چیز اس کو دینا جس سے محبت ہے، اعلیٰ چیز دینا اس کو، زندگی کا اعلیٰ پورشن اسے. ابتدائی کیا کھائی آگے نے پھر بھی عزیز ہی نے، پتہ نہیں کنجدے عزیز نے، سمجھ نہیں آؤں کنجدے عزیز نے. انجیل میں لکھا ہوا ہے اس لیے میں مان لیتا ہوں. انجیلوں بار تو مجھے کوئی ہے کوئی گل کر کے تو دیکھے، پھر پتہ لگتا نا کہ میں کون ہوتے یہ کون ہے. پر چونکہ یہ انجیل میں ہے اس لیے اسے ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے؟ بولو نا. ماننا چاہیے. تو پھر یہ ہے عزیز رکھنا پڑے گا. اس لیے آؤ میرے ساتھ گائیں، پیارا ہے یسوع تیرا نام. یہ جس شخص نے لکھا نا اس وقت وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا بچوں سمیت ہی چلا گیا تھا، کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہوئی تھی، ہوائی میں بیٹھا ہوا ہے. بہت پیار تھا مجھے اس کے ساتھ. اس سے بڑے بڑے گیت لکھے ہیں جو آپ کی اس کتاب میں ہے. یہ بھی اسی نے لکھا، پیارا ہے یسوع تیرا نام. البرٹ اس کا نام. پیارا ہے یسوع تیرا نام، پیارا ہے یسوع تیرا نام، او پیارا ہے یسوع تیرا نام. سندر سندر تیرا نام، سندر سندر